career in government جاسوسی، intelligence requires an appropriate level of violence. بہادری، پاکستانی کمانڈو کی ایک ایسی داستان And جو an دشمن کے absolute گھر میں گھس کر اپنے وطن کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بناتا رہا۔ غازی۔ میں ڈھلان پر اوندھا ہو کر لیٹ گیا۔ ہنسی کی آواز کے ساتھ ہی کسی نے کسی سے کہا کہ باہر جا کر یہ کام کرو۔ میں نے لیٹے لیٹے چاقو جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا اور شارٹ گن نکال کر سنبھال لی، اور جس طرف سے آوازیں آئی تھیں اس طرف اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اس طرف اونچی اونچی جھاڑیاں تھیں، آواز ان جھاڑیوں کے پیچھے سے آئی تھی۔ یہ فاصلہ زیادہ سے زیادہ 40-45 فٹ ہوگا۔ میں کوہنیوں کے بل آگے کو رینگنے لگا۔ اتنے میں اندھیرے میں مجھے ایک انسانی سایہ جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر اپنی طرف آتا نظر آیا۔ میں وہیں ساکت ہو گیا۔ میری شارٹ گن کا رخ انسانی سایہ کی طرف ہو گیا۔ انسانی سایہ دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ وہ چند قدم چل کر میری طرف آیا، پھر وہ رک گیا۔ میں نے بڑے غور سے اس کو دیکھا۔ وہ فوجی وردی میں تھا اور کھڑے ہو کر پتلون کے بٹن کھول رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے اسے اپنی شارٹ گن کے نشانے پر لے لیا تھا، مگر خطرہ یہ تھا کہ اگر گولی اس کے سر میں نہ لگی اور اس کے جسم کے کسی دوسرے حصے میں لگی تو وہ آواز نکال کر مشین گن پوسٹ کے جوانوں کو ضرور خبردار کر دے گا، اور ہمارے مشن کی کامیابی خطرے میں پڑ جائے گی، کیونکہ ہمارے مشن کی کامیابی کا راز اسی میں تھا کہ ہر ایکشن خاموشی سے ہو۔ وہاں شور مچانے کی صورت میں ہم نہ تو انڈر گراؤنڈ پروجیکٹ میں ڈائنامائٹ لگا سکتے تھے اور نہ ہی اپنے ساتھی مجاہدوں کو وہاں سے نکال سکتے تھے۔ میں اندھیرے میں زمین کے ساتھ چمٹ کر فوجی جوان کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگا جو وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا۔ یا میرا اس کا فاصلہ اتنا رہ گیا کہ میں اس کے سر کو نشانہ بنا سکتا تھا، تو میں نے شارٹ گن کی نالی کو اوپر کر کے اس کے چہرے کو ٹارگٹ بنا لیا۔ میری انگلی ٹریگر پر ہی تھی۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ بھارتی فوجی جوان اب پتلون کے بٹن بند کر رہا تھا۔ وہ پیچھے مڑنے ہی لگا تھا کہ ٹھک کی آواز پیدا ہوئی اور بھارتی فوجی آگے کو گر پڑا۔ میری گولی اس کے چہرے پر کسی ایسی جگہ لگی تھی کہ وہ ہلکی سی آواز بھی نہیں نکال سکا تھا۔ سائلنسر کی وجہ سے شارٹ گن کے فائر کا دھماکہ نہیں ہوا تھا، بڑی ہلکی آواز پیدا ہوئی تھی۔ میں تیزی سے رینگ کر جوان کے پاس گیا۔ وہ منہ کے بل پڑا تھا۔ اندھیرے میں مجھے اس کا چہرہ ایک طرف سے آدھی کھوپڑی کے ساتھ اڑا ہوا نظر آیا۔ اتنے میں گن پوسٹ کے اندر سے کسی نے آواز دی، وہ جنگلی باہر کیا کرتا ہے؟ میں تیزی سے اٹھ کر جھاڑیوں کے پیچھے ہو گیا۔ مجھے گن پوسٹ میں سے دوسرے جوان کے نکلنے کا انتظار تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ اپنے ساتھی کا پتہ معلوم کرنے باہر ضرور آئے گا۔ مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ کوئی 2 منٹ بعد گن پوسٹ کی جھاڑیوں میں سے ایک اور انسانی سایہ باہر نکلا۔ اسٹین گن اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اپنے مردہ ساتھی کو آواز دی، کہاں ہو جنگلی ملکھی رام؟ اب مجھے صرف ایک احتیاط کرنی تھی، اور ایک ہی خطرہ تھا کہ میری شارٹ گن کے فائر کے ساتھ ہی کہیں اس کی اسٹین گن بھی فائر نہ کر دے۔ اسٹین گن کے دھماکوں سے مورچے میں اگر کوئی تیسرا جوان بیٹھا ہے تو وہ ہوشیار ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ فائرنگ کی آواز پروجیکٹ کے دوسرے سنتریوں کو بھی ہوشیار کر دے گی۔ اسٹین گن اس فوجی نے اس طرح ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی کہ لگتا تھا کہ اس کی انگلی ٹائگر پر ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا اور اپنے ساتھی کو آواز دیتا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے سر کو اپنی شارٹ گن کے نشانے کی ذات میں لے لیا تھا۔ وہ لاش کے قریب پہنچ گیا تھا، لیکن اندھیرے میں اسے زمین پر پڑے ہوئے اپنے ساتھی کی لاش ابھی دکھائی نہیں دی تھی۔ میں اسے اتنی مہلت دینا بھی نہیں چاہتا تھا۔ لاش دیکھ لینے کی صورت میں وہ ہوائی فائرنگ کر کے علاقے میں سارے فوجیوں کو خبردار کر سکتا تھا۔ مجھ سے اس کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ وہ رک کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ لاش اسے 3 فٹ کے فاصلے پر ہوگی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے ساتھی کو گالی دے کر آواز دی۔ یہ اس کی زندگی کی آخری آواز تھی۔ میری شارٹ گن سے گولی نکل کر سیدھی اس کی کھوپڑی میں لگی اور وہ پیچھے کی طرف گر پڑا۔ میں وہیں اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ مجھے ڈر تھا کہ مورچہ بہت قریب ہے۔ شارٹ گن کی آواز اگرچہ بہت دھیمی تھی، مگر پھر بھی ہو سکتا تھا کہ گن پوسٹ میں بیٹھے تیسرے فوجی نے اسے سن لیا ہو اور وہ باہر نکل آئے۔ میں نے 10-15 سیکنڈ تک انتظار کیا۔ جب مورچے کی طرف سے کوئی جوان نہ آیا تو میں زمین پر گرے ہوئے دوسرے فوجی کی لاش کے پاس آیا اور جھک کر دیکھا۔ گولی نے اس کی کھوپڑی کو بھی اڑا دیا تھا۔ میں دبے پاؤں گن پوسٹ کی طرف بڑھا۔ جھاڑیوں میں دبے پاؤں چلتا ذرا آگے گیا اور دیکھا کہ وہاں درختوں کی ٹہنیوں سے کیموفلاج کی ہوئی ایک مشین گن تھی جس پر گولیوں کا پٹا چڑھا ہوا تھا۔ وہاں کوئی فوجی مجھے نظر نہ آیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس گن پوسٹ میں صرف 2 ہی فوجی تھے۔ میں وہاں سے نیچے اترنے لگا۔ جس گن پوسٹ سے ہمیں سب سے زیادہ خطرہ تھا اسے میں نے صاف کر دیا تھا۔ اب مجھے اس سنتری کی تلاش تھی جو میرے خیال کے مطابق وہاں کسی جگہ چل پھر کر ڈیوٹی دے رہا ہوگا۔ میں ٹیلے کی ڈھلان اتر گیا۔ سامنے وہ ٹبا تھا جس پر اوپر چٹان باہر کو نکلی ہوئی تھی اور اس کو درختوں کی شاخوں سے ڈھانپا ہوا تھا۔ یہ سوچ کر کہ اگر یہاں کوئی سنتری گارڈ چل پھر کر پہرا دے رہا ہے تو وہ اس طرف ضرور آئے گا، میں ایک طرف چھپ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسٹین گن جیکٹ کے اندر چھپا لی تھی اور بڑا کمانڈو چاقو سیدھے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔
सरदरात की तरीकी में मेरी आंखें उकाब की आंखों की तरह अपने शिकार को तलाश कर रही थी। 1 मिनट गुजर गया। मुझे ये भी एहसास था कि पीछे टीले के ऊपर कमांडो शेरबाज खान और कमांडो मजीद भट्ट मेरे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। मेरा इशारा बुलबुल की आवाज़ की शक्ल में था। मुझे ये जाहिर करने के लिए कि सब ठीक है, नीचे आ जाओ। अपने मुंह से बुलबुल की हल्की सी आवाज़ एक बार निकालनी थी। अंधेरा अब मेरे लिए इतना गहरा नहीं था। मैं दरख्तों और झाड़ियों को सायों की शक्ल में देख रहा था। आदमी की आंखें जब अंधेरे की आदी हो जाएं तो फिर अंधेरे में भी उसे थोड़ा बहुत नज़र आने लगता है। तीसरा मिनट गुजर रहा था कि मुझे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। मैं जल्दी से टिब्बे की दीवार के साथ लग गया। मैं मुंह से आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगा। इस तरह सांस लेने से आवाज़ बिल्कुल पैदा नहीं होती। आहट मेरी दाएं जानिब से करीब आ रही थी। कोई झाड़ियों में से गुजर कर चला आ रहा था। मुझे उसकी हल्की सी खांसी की आवाज़ आई। यकीनन ये रात की गश्त पर लगा हुआ डोगरा फौजी ही था। मैं टिब्बे की दीवार से पीठ लगाए खड़ा था और मैंने अपना सर भी पीछे लगा रखा था। दाएं जानिब से एक इंसानी साया निकलकर मेरी तरफ आने लगा। चाकू के दस्ते पर मेरे हाथ की गिरफ्त मजबूत हो गई। मुझे इस दुश्मन का भी इस तरह काम तमाम करना था कि वो कोई आवाज़ ना निकाल सके। अंधेरे में मैंने उसकी वर्दी और सर पर पड़ी फौजी टोपी को देख लिया था। शायद उसे मेरे करीब से होकर आगे जाना था। शायद उसकी नाइट पेट्रोल का यही रास्ता था। उसके पास भी स्टेन गन थी, लेकिन ये स्टेन गन उसने अपने कंधे पर लटकाई हुई थी, इसलिए उसे वहाँ बगैर किसी किस्म का खतरा नहीं था। वो मेरे बहुत करीब आ गया। मुझे उसकी सांस की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं चूंकि दीवार के साथ लगकर खड़ा था, इसलिए उसे मेरे करीब से होकर गुजरना था। वो मेरे करीब आ गया था। वो बड़े इत्मीनान से चल रहा था। मुझे चप चप की आवाज़ आई। वो कुछ खा भी रहा था। मैंने सांस रोक लिया। जैसे ही वो मेरे करीब से गुजरकर एक कदम आगे गया, मैंने पीछे से झपट कर बाएं हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और दाएं हाथ से चाकू उसके गले पर फेर दिया। एक कमांडो जब दुश्मन के गले पर चाकू फेरता है तो उसका वार कभी नाकाम नहीं जाता। उससे गर्दन नहीं कटती, सिर्फ चेहरा कट जाती है, और यही कमांडो का मकसद होता है। मैंने दुश्मन फौजी की चेहरक पर चाकू फेरते ही उसे अपने से अलग करके आगे को धक्का दे दिया। उसके गले से खरखर की आवाज़ निकलने लगी। वो किसी को बुलाने की कोशिश कर रहा था, मगर कटी हुई शहरग में से खून के फवारे के साथ सिर्फ खरखराहट की आवाज़ बाहर आ रही थी। मुझे मालूम था कि अब वो वहाँ से कभी नहीं उठ सकेगा और किसी को आवाज़ देकर बुला भी नहीं सकेगा। मैं दौड़कर टिब्बे की दरख्त की टहनियों वाली दीवार के पास गया। मैंने देखा कि वहाँ टहनियों के पीछे एक सुरंगनुमा रास्ता अंदर को जाता था। यही अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट का इमरजेंसी दरवाज़ा था। मैं तेज़ तेज़ टीले की चढ़ाई चढ़कर उस मकाम पर आ गया जहाँ मैंने कमांडो साथियों को छोड़ा था। मेरे साथी कमांडो अंधेरे में छुपे हुए थे। मैंने आहिस्ता से बुलबुल की आवाज़ निकाली। झाड़ियों और दरख्तों के पीछे से तीनों साथी बाहर आ गए। मैंने कमांडो शेरबाज से धीमी आवाज़ में कहा, सब ठीक है, आ जाओ। कमांडो शेरबाज खान ने कमांडो समद भट्ट को वहीं बैठने की हिदायत की और कमांडो मजीद भट्ट को साथ लेकर मेरे हमरा टीले की ढलान उतरने लगा। मैंने उसे ढलान पर पड़ी दोनों गनर्स की लाशें और मशीन गन पोस्ट दिखाई। हम भी गैर कोई बात किए नीचे उतर गए। वहाँ पेट्रोल ड्यूटी पर मरने वाले फौजी की लाश भी पड़ी थी। वो ठंडा हो गया था। सामने टिब्बे का इमरजेंसी रास्ता था। हम एक दूसरे के आगे पीछे उस खुफिया हंगामी सुरंगनुमा रास्ते में घुस गए। ये एक कुशादा सुरंग थी जिसकी दीवारें पथरीली थीं और उन पर प्लस्तर नहीं हुआ था। कमांडो मजीद भट्ट सामने वाली दीवार के साथ लगकर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मैं और शेरबाज दूसरी दीवार के साथ लगकर कदम कदम आगे बढ़ रहे थे। मैं आगे आगे था क्योंकि मुझे उस इलाके को पहचान कर उस तरफ जाना था जिधर वो टार्चर सेल थे। यहाँ कश्मीरी मुजाहिदों को डोगरा फौज ने कैद कर रखा था। कमांडो शेरबाज बिल्कुल मेरे साथ मगर मेरे पीछे होकर चल रहा था। उसने मेरे कंधे के पास मुँह लाकर सरगोशी की। जगह पहचान रहे हो? मैंने कहा, अल्लाह मालिक है। वो सुरंग मैंने पहले नहीं देखी थी। मैं अल्लाह तवक्कल चला जा रहा था। वहाँ कोई रोशनी ही नहीं थी। हम अंधेरे में कदम कदम चल रहे थे। कुछ फासले पर रोशनी सी नजर आई। वहाँ सुरंग घूम जाती थी और रोशनी दूसरी तरफ से आ रही थी। कमांडो शेरबाज ने मेरे कंधे पर आहिस्ता से थपकी देकर मुझे आगे जाने की हिदायत की। वो और कमांडो मजीद भट्ट वहीं रुककर अंधेरे में दीवार के साथ लग गए। दोनों के हाथों में साइलेंसरों वाली शॉट गन्नें थीं। मैंने भी चाकू जेब में रख लिया था और शॉट गन थाम ली थी। मैं आगे निकल गया। सुरंग घूमकर एक पुख्ता राहदारी में दाखिल हो गई थी। यहाँ एक जानिब दीवार के साथ बिजली का बल्ब रोशन था। राहदारी खाली थी। ये जगह भी मैंने पहले नहीं देखी थी। मैं दीवार के साथ साथ आगे चलने लगा। ज़रा आगे गया तो आदमियों की बातें करने की धीमी आवाज़ें सुनाई दी। मैं रुक गया। आवाज़ किसी कमरे से आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने लगा। ज़रा आगे गया तो एक दरवाज़ा देखा जो बंद था। आवाज़ें उसके अंदर से आ रही थीं। 3 आदमी आपस में बातें कर रहे थे। एक आदमी ने हंसकर कुछ कहा और फिर उसके कदमों की आवाज़ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मैं तेज़ी से 3-4 कदम पीछे हटकर दीवार के साथ लगकर बैठ गया। बल्ब की वजह से रोशनी में नज़र आ रहा था। दरवाज़ा खुला। मेरा दिल धड़कने लगा। एक फौजी वर्दी वाला जवान बाहर निकल कर राहदारी में आगे की तरफ चल पड़ा। उसकी पीठ मेरी तरफ थी।
میں نے اسے کچھ نہ کہا۔ جب وہ راہداری میں آگے جا کر ایک طرف گھوم گیا تو میں دبے پاؤں چل کر دروازے کے پاس آیا۔ دروازہ لکڑی کا تھا جس پر بھاری روغن پھرا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا۔ خدا کا شکر ہے کہ دروازے نے کوئی آواز پیدا نہ کی۔ میں نے ذرا سے کھلے دروازے کی درز میں دیکھا کہ اندر ایک اونچی چھت والا ہال کمرہ ہے جس کی دیواروں کے ساتھ اوپر تک لوہے کے ریک بنے ہوئے ہیں۔ درمیان میں لوہے کی بڑی میز کے گرد دو فوجی جوان بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی اسٹین گنیں میز پر رکھی ہوئی ہیں۔ بجلی کے 2 بلب جل رہے تھے۔ ان کے عقب میں بھی 3 بڑے بڑے الومنیم کے ڈرم پڑے تھے۔ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں تھا۔ ہمیں اپنے لیڈر کے آرڈر تھے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے ہمیں جلدی کرنا ہوگا، کتنا بڑا خطرہ ہی مول کیوں نہ لینا پڑ جائے۔ میں نے ایک دم سے دروازہ کھول دیا اور ہال میں قدم رکھتے ہی 2 فائر کیے۔ نشانے میں پہلے ہی متعین کر چکا تھا۔ میری سائلنسر والی شاٹ گن کی پہلی گولی سامنے والے فوجی کے سینے میں لگی۔ دوسرے فوجی نے گھبرا کر اپنی اسٹین گن اٹھانی چاہی مگر میں نے اسے مہلت ہی نہ دی۔ میری شاٹ گن کی دوسری گولی اس کی گردن میں لگی اور وہ پیچھے کو گر پڑا۔ میں دوڑ کر ان دونوں کے قریب گیا اور ایک ایک گولی باری باری ان کی کھوپڑیوں میں اتار دی تاکہ ان کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نہ رہے۔ اس کے بعد میں دوڑ کر دروازے میں آیا اور راہداری میں سے پیچھے کی طرف جا کر کمانڈو شیرباز اور کمانڈو مجید بٹ کو اشارہ کیا۔ وہ بھی تیز تیز چلتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے کسی نے دشمن فوجیوں کی لاشوں کی طرف توجہ نہ دی۔ ہم نے شیلفوں میں لگی گول الومنیم کی بوتلوں اور کونے میں پڑے الومنیم کے بڑے بڑے ڈرموں کو دیکھا۔ کمانڈو شیرباز نے کمانڈو مجید بٹ کو اشارہ کیا۔ مجید بٹ پہلے ہی اپنے تھیلے کو کھول چکا تھا۔ میں نے شیرباز کو سرگوشی میں کہا، ایک آدمی باہر نکل گیا ہے۔ کمانڈو شیرباز نے کچھ کہنے کے بجائے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں لپک کر دروازے کے پاس گیا، دروازے کو بند کیا اور ایک طرف شاٹ گن تھام کر پوزیشن لے کر بیٹھ گیا کہ اگر باہر سے کوئی آئے تو اسے وہیں ڈھیر کر دیا جائے۔ اس دوران کمانڈو مجید بٹ نے بڑی تیزی سے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ اس نے 10-15 سیکنڈز کے اندر اندر اہنی شیلفوں میں 3 جگہوں پر ڈائنامائٹ کی چھوٹی چھوٹی سٹکیں چھپا کر لگا دی تھیں۔ پھر وہ الومنیم کے بڑے ڈرموں کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں بھی اس نے خفیہ جگہوں پر دھماکہ خیز مواد کے کیپسول لگائے اور تھیلے کی زپ بند کرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ کمانڈو شیرباز نے مجھے اشارہ کیا۔ میں آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ راہداری میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، وہ باہر آ گئے۔ ہم نے دروازہ بند کر دیا اور ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہو کر راہداری میں آگے کی جانب بڑھے۔ مشکل یہ پیش آ رہی تھی کہ یہاں راہداری میں جگہ جگہ چھت پر بجلی کی گول ٹیوبیں لگی ہوئی تھیں جن کی روشنی بہت زیادہ تھی۔ ہم کسی جگہ چھپ نہیں سکتے تھے۔ ہم بھی اب دیوار کے ساتھ لگ کر چلنے کی بجائے وی کی شکل میں آگے بڑھ رہے تھے۔ ہم نے جوگر شوز پہن رکھے تھے جن کی آواز نہیں نکلتی تھی۔ چہرے کو ہم نے نقاب سے چھپا لیا تھا، ہماری صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ یہ راہداری ایک بڑے دروازے کے سامنے جا کر ختم ہو گئی۔ دروازہ بند تھا۔ کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ ہم نے بجلی کی تیزی کے ساتھ دروازے کی دونوں جانب پوزیشنیں لے لیں۔ دروازہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھلا۔ اندر سے ایک اور فوجی باہر نکلا۔ اسٹین گن اس کے کندھے پر لٹک رہی تھی۔ باہر نکلتے ہی اس نے ہمیں دیکھ لیا اور اپنی اسٹین گن کو کاندھے سے اتار ہی رہا تھا کہ کمانڈو مجید بٹ کی شاٹ گن نے فائر کیا۔ گولی دشمن فوجی کے سینے میں سے اس کے دل کے آر پار ہو گئی۔ وہ منہ کے بل گر پڑا۔ اس کے گرنے سے آواز پیدا ہوئی۔ اندر سے کسی نے اونچی آواز میں پوچھا، دھرم سنگھ کیا ہوا ہے؟ جب دھرم سنگھ نے کوئی جواب نہ دیا تو دروازے سے ایک بڑی مونچھوں والا فوجی باہر آ گیا۔ دھرم سنگھ کی لاش کو دیکھ کر اس نے بھی اسٹین گن کاندھے سے اتارنے کی کوشش کی۔ اس نے اس دوران ہمیں بھی دیکھ لیا تھا۔ اس بار میری اور کمانڈو شیرباز کی شاٹ گنوں سے بھی یک وقت ایک ایک فائر ہوا۔ دونوں گولیاں اس مونچھوں والے فوجی کے سینے میں پیوست ہو گئیں۔ وہ جھکا اور بائیں جانب گر پڑا۔ کمانڈو شیرباز نے ہمیں ایک اشارہ کیا اور خود چھلانگ لگا کر ادھر کھلے دروازے میں سے اندر جھانکنے لگا۔ ہم دونوں لاشوں کو گھسیٹ کر دیوار کے پاس لے گئے۔ کمانڈو شیرباز نے ایک اور اشارہ کیا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ ہم دونوں لاشوں کو گھسیٹ کر کمرے کے اندر لے گئے۔ یہ بھی ایک بڑا کمرہ تھا جس میں جگہ جگہ بڑے بڑے ڈرم پڑے تھے۔ یہ ڈرم الومنیم کے تھے۔ دیوار کے ساتھ زرد رنگ کے کتنے ہی سلنڈر کھڑے تھے۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ ہم نے دونوں لاشوں کو ڈرموں کے پیچھے ڈال دیا۔ کمانڈو شیرباز نے کمانڈو مجید بٹ کو اشارہ کیا۔ وہ تھیلا گلے میں ڈالے الومنیم کے ڈرموں کے پیچھے جا کر ڈائنامائٹ اور دوسرا دھماکہ خیز مواد لگانے لگا۔ میں اور کمانڈو شیرباز بند دروازے کی دونوں جانب پوزیشن لے کر بیٹھ گئے تھے۔ ہم خاموش تھے، چہروں پر گہرا سکوت اور فکر مندی تھی۔ ابھی ہمارے کمانڈو مشن کا آدھا کام بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ کمانڈو شیرباز نے اپنے منہ سے شی کی آواز نکالی۔ اس کا اشارہ کمانڈو مجید بٹ کی طرف تھا اور مطلب یہ تھا کہ جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو۔ کمانڈو مجید بٹ الومنیم کے بڑے ڈرموں کے پیچھے سے نکل کر زرد رنگ کے آہنی سلنڈروں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ باری باری اس نے سلنڈروں کے پیچھے پوشیدہ جگہوں پر 4 جگہوں پر دھماکہ خیز مواد والے کیپسول لگائے اور دوڑ کر ہمارے پاس آ گیا۔ کمانڈو شیرباز نے میری طرف دیکھ کر سرگوشی میں پوچھا، ٹارچر سیل والی سرنگ کہاں ہے؟ میں نے سامنے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ کمانڈو شیرباز اور مجید بٹ پیچھے ہٹ گیا۔ جہاں الومنیم کے ڈرم پڑے تھے وہاں ان کے عقب میں بھی ایک چھوٹا دروازہ تھا
ہمیں اس دروازے سے دوسری طرف جانا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس دروازے سے گزرنے کے بعد ہم اس سرنگ کی راہداری میں پہنچ جائیں گے جہاں 3 کوٹھڑیوں میں ہمارے کشمیری مجاہد قید ہیں۔ میں سب سے پہلے چھوٹے دروازے کی طرف آیا۔ میں نے اسے آہستہ سے دھکیلا۔ دروازہ دوسری طرف سے کھلا تھا۔ اس دروازے نے بھی چرچراہٹ کی آواز پیدا کی۔ اس آواز پر ہم تینوں جلدی سے نیچے بیٹھ گئے۔ جب دیکھا کہ کوئی نہیں آیا تو میں نے دروازے کی درز میں سے دوسری طرف دیکھا۔ دوسری طرف ایک راہداری تھی۔ میں باہر نکلنے ہی والا تھا کہ دور سے بھاری بوٹوں کی دھمک سنائی دی جو قریب آ رہی تھی۔ میں نے راہداری میں ذرا سا سر باہر نکال کر دیکھا۔ راہداری میں کافی روشنی تھی۔ چھت کے ساتھ لگی ہوئی ٹیوبیں روشن تھیں۔ سامنے کی طرف سے ایک فوجی اسٹین گن لٹکائے بڑے مزے سے ٹہلتا چلا آ رہا تھا۔ رات کے وقت اس انڈر گراؤنڈ پروجیکٹ میں صرف ڈیوٹی گارڈز ہی تھے۔ پروجیکٹ کا عملہ اور دوسرے فوجی وہاں نہیں تھے۔ ہم نے اسی لیے کمانڈو آپریشن کے واسطے رات کا وقت منتخب کیا تھا۔ میں نے جلدی سے سر پیچھے کیا اور اشارے سے اپنی کمانڈو پارٹی کو بتایا کہ ایک فوجی آ رہا ہے اور میں اسے سنبھالتا ہوں۔ کمانڈو شیرباز نے اشارے ہی سے مجھے ہوشیاری سے کام کرنے کی ہدایت کی اور میرے دونوں ساتھی شاٹ گنیں سیدھی کیے دروازے کے قریب کھسک آئے۔ ڈیوٹی گارڈ کے قدموں کی آواز اب بہت قریب آ گئی تھی۔ جب میں نے اندازہ لگایا کہ وہ دروازے سے 6-7 گز کے فاصلے پر آ گیا ہے تو میں ایک دم چھلانگ لگا کر دروازے سے باہر نکلا اور اس کے بالکل سامنے آ کر اس پر فائر کر دیا۔ وہ گڑبڑا سا گیا۔ گولی اس کے پیٹ سے ذرا اوپر سینے کی دائیں جانب لگی تھی۔ میرا نشانہ چوک گیا تھا۔ میں نے اس کے دل کا نشانہ لیا تھا مگر میرا ہاتھ ذرا اوپر کو اٹھ گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی دوسرا فائر کر دیا۔ وہ گر پڑا۔ ہم نے اس کی لاش کو بھی اندر کھینچ لیا اور ڈرموں کے پیچھے چھپا دیا اور دروازہ بند کر کے ہم سامنے کی طرف دوڑ پڑے۔ ہمارا انداز تجربہ کار کمانڈوز کا تھا۔ ہم دیوار کے ساتھ لگ کر اور چھپ کر دوڑ رہے تھے۔ یہ راہداری آگے جا کر بائیں جانب مڑی تو میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی سرنگ تھی جہاں اس پروجیکٹ کا انچارج ڈوگرا میجر مجھے ایک بار لا چکا تھا۔ میں جلدی سے دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ کمانڈو شیرباز اور مجید بٹ بھی میرے قریب آ کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے شیرباز کو سرگوشی میں کہا، ہم ٹارگٹ پر پہنچ گئے ہیں۔ یہاں بھی سرنگ کی چھت پر بجلی کی ٹیوبیں روشن تھیں۔ کمانڈو شیرباز نے چاروں طرف غور سے دیکھا۔ میں نے پیچھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھا۔ 15-20 قدم چلنے کے بعد ہمیں کسی انسان کے کراہنے کی آواز آئی۔ میں نے سامنے کی جانب دیکھا۔ اس طرف 2 کوٹھڑیاں تھیں۔ جس طرف میں کھڑا تھا اس طرف ایک کوٹھڑی تھی۔ کراہنے کی آواز سامنے والی کوٹھڑیوں میں سے ایک کوٹھڑی میں سے آ رہی تھی۔ اس آواز نے ہم پر واضح کر دیا کہ یہی وہ ٹارچر سیل ہیں جہاں ہمارے کشمیری مجاہد جوان اور عورتیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہیں۔ ہم کوٹھڑیوں کے پاس گئے۔ تینوں کوٹھڑیوں کے دروازوں پر تالے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے شاٹ گن سیدھی کی۔ میں فائر کر کے تالوں کو توڑنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک ہماری دائیں جانب سے 2 فوجی نمودار ہوئے۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو ہماری طرف دوڑ پڑے۔ میں دوڑ کر اس طرف گیا جدھر سے فوجی آئے تھے۔ ادھر آگے راہداری بند تھی۔ سامنے ایک سٹور روم تھا جس کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ میں چھلانگ لگا کر اندر گھس گیا۔ وہاں ہر قسم کے لوہے کے اوزار اور خالی ڈرم وغیرہ پڑے تھے مگر آدمی کوئی نہیں تھا۔ میں بھاگ کر واپس آ گیا۔ میں نے کمانڈو شیرباز سے کہا، معلوم ہوتا ہے اس وقت پروجیکٹ پر یہی 2 آخری گارڈ بچے تھے۔ شیرباز نے فائر کر کے دونوں کوٹھڑیوں کے تالے توڑ ڈالے۔ میں اور شیرباز اکٹھے ایک کوٹھڑی میں گھس گئے۔ اندر ننگے فرش پر پھٹے پرانے کمروں میں لپٹے ہمارے 3 کشمیری مجاہد بے بسی اور زخمی حالت میں پڑے تھے۔ شیرباز نے کشمیری زبان میں انہیں بتایا کہ ہم انہیں نکالنے آئے ہیں۔ ان مجاہدوں کے تنے مردہ میں جیسے جان پڑ گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے سوجے ہوئے تھے۔ پھٹے ہوئے کپڑوں پر جگہ جگہ خون کے بڑے بڑے دھبے تھے۔ ہم انہیں نکال کر راہداری میں لائے۔ اس دوران کمانڈو مجید دوسری کوٹھڑی سے بھی 2 مجاہدوں کو سہارا دے کر باہر لے آیا۔ شیرباز نے تیسری کوٹھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ ہم اس کا تالا توڑ کر اندر گئے تو اندر 3 کشمیری مجاہد خواتین کونے میں سمٹی سہمی ہوئی کمبل اوڑے بیٹھی تھی۔ کمانڈو شیرباز نے انہیں کشمیری زبان میں کہا، پیاری بہنوں، ہم تمہارے کمانڈو بھائی ہیں، جلدی سے ہمارے ساتھ نکل چلو۔ ہم نے انہیں بھی ساتھ لیا اور بجائے دوسرے کمروں میں سے گزر کر ایمرجنسی گیٹ کی طرف جانے کے ہم اسی سرنگ کے خفیہ دروازے کی طرف راہداری میں چل پڑے۔ یہی وہ راستہ تھا جدھر سے میجر ارجن سنگھ مجھے اپنے ساتھ لے کر باہر نکلا تھا۔ دوسرا راستہ لمبا تھا اور ادھر خطرہ بھی تھا کہ فائرنگ کے دھماکوں کی وجہ سے پروجیکٹ کے باہر سے کوئی پیٹرول پارٹی اندر نہ آ گئی ہو۔ ہم سرنگ میں جتنا تیز چل سکتے تھے چلتے اور اپنے ساتھی مجاہدوں کو بھی چلاتے آگے بڑھ رہے تھے۔ شیرباز نے مجھ سے پوچھا، کیا ہم ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں حیدر علی؟ میں نے کہا، یس سر۔ 30-35 قدم چلنے کے بعد سامنے کی جانب سے تازہ اور سرد ہوا کے جھونکے آنے لگے۔ وہاں سے سرنگ کا خفیہ دہانہ قریب ہی تھا۔ ہم انڈر گراؤنڈ پروجیکٹ سے باہر نکل آئے۔ یہاں ہمیں کوئی سنتری نظر نہ آیا۔ کمانڈو شیرباز نے مجھ سے کہا، میں ان ٹیلوں سے واقف ہوں۔ میں اپنے ساتھیوں کو لے کر دوسرے ٹیلے پر سمت بٹ کے پاس جاتا ہوں۔ تم اور مجید بٹ واپس ان کوٹھڑیوں میں جاؤ اور جتنا ڈائنامائٹ بچا ہے وہاں لگا آؤ۔ ہو یس سر، کمانڈو مجید بٹ نے کہا اور مجھے ساتھ لے لیا۔ شیرباز کشمیری مجاہدوں کو لے کر رات کی تاریکی میں ایک طرف غائب ہو گیا۔ ہم دونوں واپس راہداری کی سرنگ میں گھس گئے۔ کمانڈو مجید بٹ نے ڈائنامائٹ والا تھیلا کاندھے سے لٹکا رکھا تھا۔ شاٹ گن اس کے ہاتھ میں بھی تھی اور میرے ہاتھ میں بھی تھی۔
जिन कोठरियों से हम अपने मुजाहिदों को निकाल कर लाए थे उन कोठरियों के करीब ही आमने सामने 2 मेहराबें बनी हुई थीं। ये सुरंगों और राहदारी को सहारा देने के लिए बनाई गई थी। कमांडो मजीद भट्ट वहीं बैठ गया। उसने थैले में से डायनामाइट की स्टिकों के 2 मुट्ठे निकाल कर मेहराबों के नीचे एक तरफ टेप से चिपका दिए और बोला, हैदर अली, अभी मेरे पास काफ़ी ज़ख़ीरा है, आगे चलो, इस किस्म की मेहराबें आगे भी होंगी, ये सारा बारूद यहीं लगाना है। अब मैं आगे जाते हुए हिचकिचा रहा था। उसकी वजह यह थी कि एक तो राहदारी में दोनों फौजियों की लाशें उसी तरह पड़ी थीं, दूसरे उन फौजियों ने स्टेन गनों से हम पर जो फायरिंग की थी उसकी आवाज़ ज़रूर प्रोजेक्ट में दूर तक गई होगी। खतरा था कि उधर से कोई ताज़ा फौजी पार्टी मामले की कोई लगाने ना आ जाए, मगर मैंने मजीद भट्ट से इस शक व शुबे का इजहार न किया और उसके साथ राहदारी में आगे चल पड़ा। राहदारी के आखिर में एक मेहराब थी, उसके दाएं बाएं 2 बड़े सतून थे। कमांडो मजीद भट्ट ने 2 बम वहाँ भी प्लास्टिक की टेप से चिपका दिए। वो और आगे जाना चाहता था, मगर मैंने उसे कहा, मुझे आगे खतरा महसूस हो रहा है। वो बोला, ये तुम्हारा ख्याल है, मेरे पास डायनामाइट की 2 स्टिकें बाकी हैं, आओ। मैं उसके आगे हो गया, क्योंकि ये सुरंग मेरी देखी भाली थी और मैं उधर से एक बार पहले भी गुजर चुका था। मुझे मालूम था कि यहाँ से एक राहदारी प्रोजेक्ट के सदर दरवाजे की तरफ जाती है। उस तरफ जाना वाकई खतरे का बहस बन सकता था। अगर उधर से कोई पेट्रोल पार्टी आ जाती और हम पकड़े जाते तो लाजमी बात थी कि वहाँ फ़ौरन जांच पड़ताल करने वाली फौजी पार्टी पहुँच जाती और डिटेक्टरों से ट्रैकिंग करने के बाद वो लोग हमारे लगाए हुए एक बम और धमाका खेज मवाद के कैप्सूल अपने कब्जे में कर लेते और यूं हमारा सारा मिशन एकदम नाकाम हो जाता। मगर मैं कमांडो मजीद भट्ट की जिद के आगे ना जाने क्यों मजबूर हो गया था। हम चंद कदम आगे गए थे कि अचानक हमारे पीछे से किसी ने फौजी अंदाज में काशन दिया। ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।